ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ود گل بخاری. بہت خوش آمدید میرے پوڈ کاسٹ میں. آج کل خبروں میں چودھری پرویز الہی، عمران خان، پی ٹی آئی کے ارکان جو پیپل پارٹی جوائن کر رہے ہیں یا جو کوئی فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں، یہ سب آپ کی نظروں سے بہت تیزی سے گزر رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے جس کی طرف ہم لوگ زیادہ توجہ نہیں دے رہے، اور میں دوبارہ اس کی طرف واپس لانا چاہتی ہوں ایک کافی ارجنسی کے ساتھ. آج شہباز رانا صاحب کی سٹوری ٹریبیون میں ہے، آج ہی چھپی ہے، اور اس میں لکھا ہے، آپ کی شاید نظروں سے گزر بھی گئی ہو، لیکن اس چیز کو اس طرح امپورٹنس ہماری نیوز سائیکل میں نہیں دی جا رہی جتنی دینی چاہیے. کیونکہ کسی نے بالٹی پہن لی سر پہ، اس سے ہمارے پیٹ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا. یا بالٹی اتار دی، یا کس حصار میں کوٹ گئے اور کیا کہا، اور روز یوٹیوب پہ بیٹھ کے کیا بولا. ہمارے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے وہ بہت سنگین نوعیت کا کام ہے، اور میرا خیال ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حکومت کو مجبور کریں کہ ڈیسائسو ہو اور ڈیسیجنز جو لینی ہیں وہ لے. کیونکہ جو ڈیسیجنز نہیں لی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے ریڑھا جا رہا ہے تو پاکستانیوں کا بہت حشر ہونے جا رہا ہے. جی، شہباز رانا کی خبر ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی لون ریکویسٹ کو جن شرائط پہ پاکستان مانگ رہا ہے وہ ریجیکٹ کر دی ہے. پاکستان نے ان سے کہا تھا کہ جو بھی پاکستان نے کہا کہ یہ پہلے تو پاکستان ان کو اپنا جو آنے والا بجٹ اناؤنس کر رہے ہیں وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے. بہرحال پرائم منسٹر نے انٹروین کیا. پرائم منسٹر نے پھر ان کو کہا کہ اچھا ہم دیں گے، اور اب وہ بھجوا دیا گیا ہے. اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ اب آپ نے کہا تھا کہ 3 بلین ہم ویسے دے دیں گے، اور باقی جب فرینڈلی کنٹریز کے پرومسز آئیں گے تو باقی کی ٹرانچ آپ اس وقت ریلیز کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہمیں دکھاؤ تو صحیح کہ باقی کے جو 3.5 بلین ہیں، 3 بلین ہیں فرینڈلی کنٹریز سے، وہ سمجھ میں تو آئے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، وہ جو فنڈنگ گیپ پاکستان نے پورا کرنا ہے. بہرحال پاکستان کی وزارت خارجہ کا یہ خیال ہے کہ جو بجٹ کے نمبرز ہم نے اب ڈسکلوز کیے ہیں آئی ایم ایف کو، وہ ان کے لیے قابل قبول ہوں گے. لیکن جب اس کو آپ کے فنانسیئرز دیکھتے ہیں، فائنینشیل رپورٹرز دیکھتے ہیں انہی نمبرز کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے فریم ورک کے مطابق نہیں ہے، اور آئی ایم ایف ضرور چاہے گا کہ آپ جو ہے اپنے ایکسپینڈیچرز مزید کم کریں جس طرح سے وہ چاہتے تھے، اور اپنے ریونیوز کو مزید بڑھائیں. جو بجٹ آپ دے رہے ہیں یہ کام نہیں کرے گا. تو یہ ہوا جی. اب بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 4-5 مہینے سے جو ہمارے وزیر فائنانس منسٹر جو ہیں وہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اگر ہماری بات پہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو نہ صحیح، ہم کر لیں گے. لیکن آج بہت سیریسلی ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ایس ایل اے سائن نہیں ہوتی تو پلان بی کیا ہے. ان کے الفاظ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں. ان کے الفاظ ہیں دیٹ ہمارے پاس یہاں پہ کہیں لکھے ہوئے تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ I categorically say there is no plan B. ہمارے پاس آئی ایم ایف نہ جانے کے، اگر ہم نہیں جاتے، ایس ایل اے سائن نہیں ہوتی، ہم اس پروگرام میں نہیں رہتے، ہمارے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے. ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کا ایم یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف پروگرام کو ہی پرسو کرنا ہے. تو سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے تو یہ 6 مہینے سے کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں روپے کی قدر کیوں گرتی گئی ہے؟ صرف اس لیے گرتی گئی ہے کیونکہ پروگرام ری سٹارٹ نہیں ہوا. جب پتہ ہے کہ ہونا ہے آپ اس کو ری سٹارٹ نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدان جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، ہماری فائنانس منسٹری، وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام دوست پرائسز رکھنا چاہتے ہیں. آپ رکھ لیں عوام دوست پرائسز، آپ پیٹرول کی پرائس کم کر لیں، آپ ہر چیز میں بجلی میں دے دیں سبسڈی. بات یہ جب آپ یہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا فورن جو ریزرو ہے وہ ہٹ ہوتا ہے، اس کے ہٹ ہونے سے جب انفلیشن بڑھتی ہے اور ایکسچینج ریٹ خراب ہوتا ہے تو آپ نے ناک کو یہاں سے نہیں پکڑا، یعنی عوام کو تکلیف نہیں دی،
آپ نے اس کو جا کے نہ صرف یہاں سے پکڑا مگر کھینچ کے تقریباً کاٹ دیا، کیونکہ جو تکلیف ایکسچینج ریٹ ہٹ ہونے سے ہو رہی ہے اور ریزروز گرنے سے ہو رہی ہے، اس کا جو مہنگائی کا اثر آ رہا ہے وہ اس اثر سے کہیں زیادہ برا ہے جو کہ اگر آپ مینیج طریقے سے کریں۔ اور یہ سارا کرنے کے بعد عائشہ غوث پاشا نے آج کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آلٹرنیٹیو ہے ہی نہیں۔ بس یہ مین بات ہے جی۔ دوسری بات وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کو یہ بجٹ جو دیا گیا ہے یہ ہمارے ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ ان کے لیے نہیں قابل قبول ہوگا۔ ایک آخری بات ہے کہ اسمبلی میں جو کمیٹی ہے جی، سٹنگ کمیٹی آن فائنانس، وہ اور نیشنل اسمبلی کو اپریل کے 15 تاریخ ہر سال آپ نے جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے، اور وہ کس کے تحت دینا ہوتا ہے جی؟ وہ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ کے تحت، یعنی پارلیمنٹ کا ایک ایکٹ ہے جس کے تحت مڈ اپریل تک آپ نے وہ اسٹریٹجی پیپر پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے، اور اس وقت فائنانس منسٹری اس کی بھی وائلیشن میں ہے۔ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی پیپر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس وقت جتنے فارن ریزروز پڑے ہوئے تقریباً 4.1 بلین ہیں، وہ جون میں ہی آپ نے تقریباً اتنے پیسے دینے ہیں جو ریٹرن کرنے ہیں، لونز کے جو ریپیمنٹس کرنی ہیں۔ تو ڈیفالٹ تو لوم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جون تک نہیں ہوگا تو جو یہ 2023 اور 24 کا مالی سال ہے اس کے مڈل تک جا کے مطلب یا تو آپ اپنے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کروا لیں، وہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ بھی ظاہر ہے ایک ڈیفالٹ ہی ہوتی ہے وہ، لیکن مینجڈ ڈیفالٹ ہوتی ہے کہ آپ لینڈرز کو بتاتے ہیں کہ میں یہ پیسے واپس نہیں کر سکتا جس مقدار میں اور جس ٹائم پہ میں نے کرنے ہیں، تو اس کو ریسٹرکچر کیا جائے۔ اب اس ریسٹرکچرنگ کے بارے میں ہماری فائنانس منسٹری پچھلے 6 مہینے سے کہتی رہی ہے ہمیں نہیں کرنے کی ضرورت، ہم سارے پیسے دیں گے۔ نظر آ رہا ہے پیسے نہیں ہیں۔ تو ڈیفالٹ جو ان مینجڈ ڈیفالٹ ہے جس میں آپ ریسٹرکچرنگ میں نہیں جا رہے، اس کے کیا پھر شکل بنے گی جی؟ شکل یہ بنے گی کہ کھانے پینے کی اشیاء کی شارٹیج ہو جائے گی، ادوا کی شارٹیج ہو جائے گی، فیول کی شارٹیج ہو جائے گی، آپ کو ایلسیاں نہیں کھلیں گی، آپ کو کیش چاہیے ہوگا چیزیں باہر سے امپورٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو اگلا بجٹ آپ جس کے لیے پرائم منسٹر نے 8 مختلف کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ بجٹ پریپریشن میں ہیلپ کریں، وہ ایک ایکسپینشنری عوام دوست بجٹ دینے جا رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے انٹرنیشنل جو لینڈرز ہیں ان کے ساتھ وہ پاپولر نہیں ہوگا۔ ہائپر انفلیشن کا خطرہ ہے۔ ہائپر انفلیشن آپ سارے سمجھتے ہیں، اس وقت جو ہے انفلیشن پاکستان کی پوری ہسٹری کی ہائیسٹ لیول پہ ہے، 38%، 38% مئی کی انفلیشن فگر آیا کمپیئرڈ ود پچھلے سال سے اگر اس کا موازنہ کریں۔ یہ پوری پاکستان کی ہسٹری کی ہائیسٹ انفلیشن ہے۔ یہ اکنامک مینجمنٹ ہو رہی ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم عوام دوست کام کرنا چاہ رہے ہیں اور انفلیشن کا حال دیکھیں، اور یہ بائی دا وے رورل اور جو آپ کی ہے اربن ڈیوائڈ اس میں بھی اس کا فرق ہے کہ یہ ایوریج ہے نا جی 38%، تو رورل میں یہ تقریباً 50% سے اوپر جا رہی ہے جو کھانے پینے کی اور ضروری اشیاء ہوتی ہیں، اور اربن سینٹرز میں یہ تھوڑا سا کم ہٹ کر رہی ہے۔ اس کی صورتحال میں دیکھیں، فائنینشیل ٹائمز میں لکھتی ہیں زینب بداوی، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو اسلام آباد ہے وہاں پہ جو ایلیٹ ہے ملک کی وہ سمجھ رہی ہے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایک ادراک نہیں ہے، اس چیز کا خوف نہیں ہے، اور لوگ اپنی زندگی اسی طرح جی رہے ہیں۔ جے پی مورگن نے اسی قسم کی رپورٹ دی ہے کہ سیکنڈ ہاف میں یعنی آخری حصے میں یا آدھے حصے میں 2023 کے جو ان مینیج ڈیفالٹ ہے اس کا خطرہ بے انتہا بڑھ چکا ہوگا، اور باتیں جو کی جا رہی ہیں کہ جی شری لنکا کا بھی تو ہو ہی گیا، وہ بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں جیسے پاکستانی لوگ ریزیلینٹ ہیں، لیکن جو وہاں پہ عام لوگوں کے اندر بے انتہا غصہ ہے جو ان کی لائف سٹائل کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی پیمانے میں نہیں آتا۔
اگر پاکستان نے جو اگلے مالی سال میں $25 بلین کی پیمنٹ کرنی ہے اور وہ نہیں کر پاتا اور وہ اسٹرکچرڈ ڈیفالٹ میں نہیں جاتا، ری اسٹرکچرنگ میں نہیں جاتا، تو جو بھی لائف سٹائل آپ جس کے یوز ٹو ہیں وہ لائف سٹائل آپ کا کمپلیٹلی کولیپس کر جائے گا. آپ نے ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی ہوگی، کرنسی کریش کر جائے گی. ایک بات اور بتاؤں، پچھلے ایک سال میں پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے، گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ، یعنی اکانومی کس ریٹ پہ گرو کر رہی ہے، وہ ہے جی 0.3%. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امپورٹس جو ہیں ان کو روکا ہوا ہے. ہر مہینے تقریباً 6.5 بلین روپیز کی ڈالر کی امپورٹ ہوا کرتی تھی آن ایوریج، جس کو سکیڑ کر 3 بلین پہ لایا گیا. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو 80% امپورٹ ہے وہ یا را مٹیریل پہ خرچی جاتی ہے، یا انٹرمیڈیٹ گڈز پہ خرچی جاتی ہے، اور یا نیسیسٹیز پہ. نیسیسٹیز وہ ہوتی ہیں جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، دالیں والے، آئل ہو گیا، کھانے پینے کا آئل، جن کے بغیر آپ رہ ہی نہیں. صرف 20% امپورٹس جو ہیں وہ ان 3 کیٹیگری سے باہر ہیں، جس کو آپ لگژری کہہ سکتے ہیں. تو ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آپ نے امپورٹس روک کر اپنی جی ڈی پی کو کریش کر لیا. جب آپ کی جی ڈی پی یعنی اکانومی پروڈیوس نہیں کرے گی تو آپ مزید لونز کی پیمنٹ کہاں سے کریں گے؟ اس کے بعد میں آپ کو عاطف میاں صاحب کا ایک تھریڈ دکھانے لگی ہوں. اس کو آپ غور سے دیکھیے، یہ بڑا ضروری ہے اور یہ پرابلم کی نشاندہی کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو کس طرف جانا چاہیے. عاطف میاں وہی صاحب ہیں جو کہ بہت نامور اکانومسٹ ہیں. ان کو عمران خان نے اپنی کابینہ میں رکھنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن ان کے فرقے کی وجہ سے اور پبلک آؤٹ کرائی کی وجہ سے، مذہبی حلقوں کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا. وہ لکھتے ہیں کہ جی دیکھیں، پاکستان اور گھانا اور شری لنکا کو کمپیئر کریں. شری لنکا اور گھانا جو ہیں وہ فارمل ڈیفالٹ میں گئے ہیں اور پاکستان فارمل ڈیفالٹ میں نہیں گیا. گھانا کے اور پاکستان کا روپیہ ہیں تینوں ڈیفالٹ میں، وہ فارمل ڈیفالٹ میں گئے ہیں، ہم فارمل میں نہیں گئے. پاکستان اور گھانا دونوں کا جو لوکل کرنسی ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ ہاف ہو گئی، اور شری لنکا کی 1/3 ہو گئی تھی اس ڈیفالٹ میں جانے کی وجہ سے. اب آپ اسکرین پہ اپنے دیکھیے، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، ذرا میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کرنسی کی ٹریجیکٹری ہوتی ہے، یعنی روپے کی قیمت یا شری لنکن روپے کی قیمت یا گھانین کرنسی کی قیمت، وہ کس طرح سے نیچے یا اوپر کس ایونٹ کے ساتھ جاتی ہے. سب سے پہلے یہ آپ دیکھیے اپنی اسکرین کے اوپر گھانا والی، اور اس میں جب انہوں نے ڈیفالٹ کیا تو کریش ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ ریسٹرکچرنگ میں گئے تو آہستہ آہستہ بہت آہستہ آہستہ وہ اوپر کی طرف جانا شروع ہوئی کیونکہ ریسٹرکچر ہو گیا تھا. اسی طرح آپ اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں، شری لنکا کا بھی وہی ہے. گھانا ڈیڈ بیٹر، اس کی ذرا شارپلی اوپر گئی ہے. اگلی سلائیڈ آپ کے سامنے شری لنکا کی ہے کہ جب وہ مینج ریسٹرکچرنگ میں گئے ہیں، آئی ایم ایف واپس آیا ہے ڈیفالٹ کے بعد، ریسٹرکچر ان کے لونز ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی کرنسی ٹھیک ہونی شروع ہوئی ہے. اب وہ آپ کو دکھاتے ہیں آخر میں پاکستان کی کرنسی کا گراف. ہم ریسٹرکچرنگ میں فارمل ڈیفالٹ میں نہیں گئے تو ہماری کرنسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تک جو گھانا اور شری لنکا میں ان کی کرنسیز نے اٹھنا اور ریکور کرنا شروع کیا تھا، وہ پاکستان نہیں کر رہا، کیونکہ ہم نے اپنا سر جو ہے وہ ریت کے اندر دیا ہوا ہے کہ نہ ہم ڈیفالٹ کریں گے اور نہ ہم کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو صورتحال ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. یہ جو پاکستان کی کرنسی کا گراف ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے، اس حقیقت سے آپ آنکھیں چرا نہیں سکتے کہ جب تک کہ آپ ریسٹرکچرنگ میں نہیں جائیں گے تو آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی چلی جائے گی، انفیکٹ کریش کر جائے گی اگر آپ نے ان پلانڈ ڈیفالٹ کیا، اور کریش کے بعد آپ کو پتہ ہے ہائپر انفلیشن آپ کی قسمت ہوگی. اب آگے وہ یہ کہتے ہیں، یہ تینوں گرافس دکھانے کے بعد، کہ اپنی چیسٹ بیٹ کرنے سے کہ جی آپ یوں کریں، دیکھو ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ
یہ صرف دکھاتا ہے کہ آپ نے جو ڈیسیجن لینی ہے وہ آپ نہیں لے رہے، اور انڈیسائسو ہونا جو ہے وہ انکمپیٹنس اس سے زیادہ بری ہے، ورنہ انڈیسائسونیس کافی بری چیز ہے۔ پاکستان پیٹرول بیچ رہا ہے 20 سے 25% کم ساری کنٹریز، گھانا سے بھی 20-25% کم ہے، شری لنکا سے بھی، انڈیا سے بھی، بنگلہ دیش سے بھی۔ اور بیک وقت پاکستان جو ہے وہ روک رہا ہے امپورٹس را مٹیریلز کی، جو کہ پروڈکشن کے لیے چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 80% چیزیں اس کام کے لیے آتی ہیں کہ مزید چیزیں پروڈیوس کر کے استعمال بھی کی جائیں جو جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان چیزوں کی پھر ری ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ نے روکی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اب انگریزی میں وہ کہہ رہے ہیں In other words, the government would rather cut the country's GDP in order to sell cheap petrol. کہ بجائے کہ چیپ پیٹرول بیچنا ان کی ترجیح ہے کس چیز کے مقابلے میں؟ جی ڈی پی کو گرو کرنے کے مقابلے میں۔ اور جب جی ڈی پی لو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیٹ نہیں پے، مطلب جی ڈی پی بڑھے گی، آپ کو پیسہ بنے گا تو آپ کسی کو پیسہ دیں گے نا، ایکسپورٹس ہوں گی، فارن ایکسچینج آئے گا تو آپ ڈیٹ ری پے کریں گے۔ تو اور یہ ایک سائیکل ہے جس سے پھر مزید ڈیویلیویشن ہوتی ہے، اور مزید ہر چیز کی جب ڈیویلیویشن ہوتی ہے قیمتیں فردر بڑھتی ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ایک غلط سائیکل میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ انڈیسائسو ہیں۔ ہم نے جو عائشہ غوث پاشا نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے، خدا را ہم ڈیسائسو کیوں نہیں ہو رہے؟ جو کام ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کرنا ہے، ہم مزید مزری سے کیوں نہیں بچنا چاہ رہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ کام فوراً سے فوراً ہونا چاہیے۔ بیسک بات یہ ہے کہ آپ کو بہادری کی ضرورت ہے، آپ نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے، ٹائم پہ کرنی ہے، ری اسٹرکچر کرنے ہیں اپنے لونز، اور ایگریسولی کرنا ہے۔ عوام سے یہ باتیں کرنا کہ دیکھو دیکھو ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا، یہ ہمیں ایک مزید مشکل میں ڈالے جا رہا ہے۔ ڈیفالٹ ہوا ہے، آپ نے اس کو ری اسٹرکچر کرنا ہے تاکہ آپ اس وورٹیکس میں سے نکلنا شروع کریں۔ میں چاہتی تھی کہ یہ بات آپ کو باور کرواؤں تاکہ لوگوں میں یہ بات آئے گی تو لوگ بھی حکومت سے سوال کریں، پارلیمنٹ سے سوال کریں کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور جو ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے، آپ کا کام ہے ڈیسیجن کرنا، وہ آپ کریں جو آپ کے اپنی فائنانس منسٹر اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس کہہ رہی ہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کام کو کریں، ختم کریں، اور پاکستان کو اس نرغے میں سے نکالیں۔ بہت بہت شکریہ۔